بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خطاطی نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 7 مرکبات کی ذیل میں آج ہماری 8ویں ویڈیو ہے جو عین اور طا کے بارے میں ہے۔ عین سے مراد عین اور غین ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے اور اس میں جو تبدیلی آتی ہے آپ کے سامنے ہم بتاتے رہتے ہیں کہ اگر عین الف دال کاف لام لام الف لا کے ساتھ ہے تو اس کا اوپر والا جبڑا اور نچلا والا جبڑا جو ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں اور گلائی کی شکل میں ہوتے ہیں، اور بقیہ جو حروف ہوتے ہیں بالخصوص جب عین جیم میم یا ہا وغیرہ اور لمبی یا کے ساتھ ہو، اور یا تمام جتنے بھی حروف ہوتے ہیں تو اس میں فرق یہ ہے کہ اوپر والا جبڑا جو ہوتا ہے وہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا آگے ہوتا ہے۔ پھر بقیہ حروف میں اور ان حروف میں یعنی عین جب جیم میم یا وغیرہ کے ساتھ ہو تو اس میں نچلا جو جبڑا ہوتا ہے ہم اس کو اس طرح یعنی اندر کی جانب لے کے آتے ہیں ان حروف کے ساتھ، اور اگر بقیہ حروف ہے تو معمولی سا اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ دبا دیتے ہیں، کم دبا دیتے ہیں اور تھوڑا سا اس کے ساتھ صرف لے کے آتے ہیں۔ تو یہاں پر بنیادی فرق یہ ہے۔ تو اس کی جو لوکیشن ہے یہ ہے کہ یہ جو عین ہے سطر اول ہی کے نیچے تھوڑا سا ہم یہاں پر جمع کا نشان لگا دیتے ہیں، اور جمع کا نشان تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے یعنی چوتھائی قد کے برابر، اور پھر اس پہ یہاں پر نقطہ بنا دیتے ہیں، اور نقطہ بناتے ہی پھر اس کا نچلا جو جبڑا جو ہوتا ہے وہ قلم کے نوک کے ساتھ نچلے نوک کے ساتھ اس کو اوپر اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور یہ بھی اس لائن سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، پھر یہ بنا دیتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کبھی یہ آخر میں بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو شکل ہو جائے گی یہ شکل گولائی کی شکل میں اور آنکھ نما شکل بن جائے گی، اور یہ جو فاصلہ ہوگا دونوں یہ پونا قط یہ بن جائے گا اور پونا قط یہ بن جائے گا، اور یہ بلڈ نما شکل یہ بن جائے گی۔ پھر یہاں پر معمولی سا اس کو یہاں پہ لے کے آئیں گے اور یہ سٹروک نمبر 1 شروع ہو جائے گا، اور پھر یہاں پر سٹروک نمبر 2 ہو جائے گا۔ تو یہاں پر تھوڑا سا اس میں ہم اندر جائیں گے، اور جو ہی اس کے قریب پہنچیں گے تو یہاں پر 1.5 قط نیچے اس کی سیدھ میں پھر 2 قط یہاں طا کے لیے یہاں پر پیمائش کر دیں گے، اور پھر احتیاطاً عین اور الف کے درمیان یہ طا کا جو الف ہے اس میں تقریباً 1.25 قط کا فاصلہ، اور یہاں سے ہم الف شروع کر دیں گے، اور اگر یہاں سے اس کی پیمائش کر لے تو تقریباً یہ 1.5 قط کا فاصلہ اس کا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد الف بنا دیتے ہیں، اور الف کے بعد پھر یہ نچلا حصہ بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ گول شکل، اور یہ جو شکل اندرونی شکل بن جائے گی یہ تخم کھیرا کی معنی بن جائے گی۔ اس کی جو لمبائی ہو جائے گی یہ تقریباً 1.25 قط ہے اور یہ پونا قط ہے۔ تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی پیمائش لگا دیتے ہیں سطر اول سے تھوڑا سا نیچے اس طرح یہ نشان لگا دیتے ہیں، اور اسی طرح پھر اس کے وسط میں اس طرح ایک شکل بنا دیتے ہیں، اور قلم کو بالکل لمبا پکڑ کے نقطہ کی شکل اس طرح بنا دیتے ہیں، اور نقطہ جب اس کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اسے اس سے کم تو پھر نچلا نوک اس طرح اوپر اٹھا لیتے ہیں، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا پھر مزید ٹچ کر دیتے ہیں اور تھوڑا صاف کر دیتے ہیں، تو یہ جبڑا تھوڑا سا آگے نکل جائے گا، نچلا والا جبڑا آپ دیکھیے یہاں پہ، اور پھر اس میں سے یہاں اس کی شکل میں یہ سٹروک نمبر 1 بن جائے گا۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں۔ جو ہی بن جاتا ہے اس کے بعد فوراً نچلا نوک ہم اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں، تھوڑا سا یہ کھل بھی جائے گا یہ نچلا جبڑا، اور دوسرے درجے میں ہم یہاں پہ یہ دوسرا سٹروک شروع کر دیں گے، یہ دیکھیں اندر کی جانب لے کے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو اس کے قریب پہنچیں گے اس کے بعد اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔
اور اس کی سیدھ میں ہم اس کے لیے پیمائش رکھ دیں گے 1.5 قط، 1 سے 1 2، اور اس طرح یہ بھی تقریباً 2 قط یہ بن جائے گا. تو یہاں یہ لکیر یہاں تک لے کے آئیں گے، دیکھیں یہاں پہ، اور پھر یہ اسٹوک، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم باہر کی جانب لے کے آئیں گے، اور یہاں پر یہ تھوڑا سا وقفہ کر لیں گے یہاں پہ. اب ہماری مرضی کہ یہ مکمل کر لیں تو پونے قط کے فاصلے پر یہاں پر دائرہ نما شکل بنا دیں گے. اور یہ جبڑا نچلے جبڑے سے تھوڑا سا کم ہو جائے گا، اور یہ تھوڑا سا، اور یہ چوتھائی قط کے برابر یہ درمیانی شکل اور درمیانہ حصہ اس کی بنا دیں گے، اور پھر اس کو آگے پھیلاتے جائیں گے، اور یہ اس کے ساتھ اس طرح ملا دیں گے کہ یہاں پر ایک اس طرح شکل بن جائے، بلیڈ نما شکل اس کی بنا دیں گے. پونا قط یہ اور پونا قط یہ، 3/4 1 اور 3/4 یہ 2 قط. پھر یہاں یہ کریں گے کہ یہ تقریباً 1.25 قط کے فاصلے پر اس طرح ایک الف بنا دیں گے، اور الف کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ اوپر نوکیلی شکل ہے، اور یہ اس کے سیدھ میں تھوڑا سا نیچے بنا دیں گے، دیکھو یہاں پہ. اور جو ہی نیچے پہنچیں گے تو تھوڑا سا معمولی اس کو ٹیڑھا کر دیں گے، اور سمجھ لے کہ عین الف کا جو حصہ ہے یہ 3 قط ہے، اوپر نقدار ہے، برچہ نما ہے، اور تیسرا جو قط ہے وہ ٹیڑھا بن جائے گا. اور یہاں سے اس طرح ایک تکون نما شکل بنا دیں گے، یہ نچلا حصہ بن جائے گا، اور پھر اوپر سے یہاں پر ایک دوسری لکیر لگا دیں گے، اور یہ گولائی کی شکل میں یہ اس کے ساتھ ہم ٹچ کر دیں گے. پھر مزید یہ ہے کہ پچھلی جو لکیر ہے اس کو ہم یہاں پر لے کے آئیں گے، اور پھر یہاں سے پھر گولائی کی شکل میں نیچے لے کے آئیں گے. بالکل آسان ہے، اور یہ آہستہ آہستہ آپس میں ملاتے جائیں گے. تو یہ کھیرے کے تخم کی مانند یہ حصہ بن جائے گا. اس کی لمبائی 1 صحیح 3/4 ہے، اور یہ 3/4 ہے، یعنی پونا قط ہے. اور تخم میں کیرا کی مانند ہے. تو یہ ہم نے بنا دی ہے. اب مزید یہ حصہ اس کے لیے موٹا کر دیں گے. یہ مکمل ہوا. کٹ پن کے ساتھ، مارکر کے ساتھ اگر اس کو بنانا چاہے تو اسی طریقے پہ بنا دیں گے، لیکن تھوڑا سا معمولی سا فرق یہ ہے کہ یہاں پر تو ہم وقفہ نہیں کرتے ہیں، بہت کم کرتے ہیں، تو قلم ڈھیلا کر دیں گے، دیکھیں. اور پھر یہاں پر نوک استعمال کر دیں گے، اوپر والا نوک، اور یہاں پر تھوڑا سا ستا لیں گے، اور پھر یہاں پر یہ بنا دیں گے. دوبارہ بنا دیتا ہوں. اور اہم بات جو میں بتانے لگا ہوں یہ ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف اس طرح لے کے آئیں گے، لیکن نچلا حصہ پھر ٹریک پہ لگا کے سیدھا بنا دیں گے، اور پھر آخر میں یہ حصہ بنا دیں گے. مارکر کے ساتھ اس پہ بھی محنت کرنی ہے، اور اس پہ ہم نے زیادہ مشق کرنی ہے. یہ دیکھیں، اور پھر نچلا نوک، اور پھر یہ اوپر والا نوک آپ آرام سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہاں پہ الف، اور یہ نوک پھر اس میں سے نکالنی ہے. دیکھیے یہاں پر دوبارہ دیکھیں، روانگی کے ساتھ اگر لکھیں تو اس طرح بن جائے گا. اسی طرح سے ہم قلم کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ لکھ دوں. دیکھو یہاں پہ
اس پہ ہم نے محنت کرنی ہے. قلم کے ساتھ بغیر پیمائش کے میں لکھ دیتا ہوں اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کس طرح لکھا جاتا ہے. اور بغیر پیمائش کے دیکھیں، اور پھر یہ والا، اور پھر نوک کے ساتھ جس طرح پین کے ساتھ بنا دیتے ہیں تو اس طرح اس کو بھی پین کے ساتھ بنا دیتے ہیں. اور یہ حصہ اوپر ہے. اس کے بعد الف، بغیر پیمائش کے میں بنا رہا ہوں اور انشاءاللہ اچھا بھی لگے گا. اور اصل کمال یہ ہے کہ بغیر پیمائش کے تجربہ اس پہ ہو جائے. اور پھر آخر میں یہ حصہ بنا دیتے ہیں گولائی کی شکل میں. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور اس پہ اپنے مثبت کمنٹ بھی فرما دیں گے. تو اسے اوپر اٹھا دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.